اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دلوں کا سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ ذکر سے لوگ اکثر کیا سمجھتے ہیں؟ تسبیحات کہ صبح شام کے اذکار کر لیے، گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ لی، سواری پر بیٹھنے کی دعا پڑھ لی، یہ ذکر ہے۔ یا پھر چلتے پھرتے تسبیحات کرتے رہنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا، یہ ذکر ہے۔ قرآن میں یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ دلوں کا سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے، تو ایک مفہوم ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر وقت ذکر کریں گے تو ہمارے دل کو سکون آ جائے گا۔ اور لوگ جب ذکر کرتے رہتے ہیں، بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، اس کے باوجود جب سکون نہیں آتا تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ ذکر میں سکون ہے، لیکن مجھے کیوں نہیں آ رہا؟ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ذکر کو ہم صرف تسبیحات سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ تسبیحات بھی ذکر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے۔ لیکن جو شخص صرف تسبیحات کرتا رہے لیکن نماز نہیں پڑھے، وہ ذکر کے مفہوم میں نہیں آئے گا۔ نماز کیا ہے؟ نماز بھی اللہ کی یاد ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ اسی طرح قرآن کا پڑھنا بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، لیکن انفارچونیٹلی قرآن کو پڑھنے سے ہم اللہ کو یاد اس لیے نہیں کر پاتے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن پڑھنے کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تلاوت کرتے ہیں تو وہ ثواب تو ہو رہا ہوتا ہے، اجر تو ملتا ہے، نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ جو دل کی کیفیت ہے نا کہ اللہ یاد آ جائے قرآن پڑھنے سے، وہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ کتنی ایسی آیات ہیں کہ انسان اگر سمجھ کے پڑھے تو قرآن روک لیتا ہے، انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے ذریعے، جیسے کہ کاتب ربکم علی نفسہ رحمہ، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں فرمایا کہ آپ کے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، آپ سوچیں اللہ یاد آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ اللہ نے اپنے اوپر غضب کو لازم کر لیا ہے تو ہم کیا کرتے؟ لیکن کتنے شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ پھر جب قرآن میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ تو کیا جب ہم یہ سمجھ کے پڑھیں گے تو اللہ یاد نہیں آئے گا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لی ہے، تم اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا۔ تو کیا اللہ یاد نہیں آتا؟ قرآن کے ذریعے سے بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن اس کو سمجھ کے پڑھنا یہ بہت اہم ہے۔ تو جب قرآن پڑھیں تو ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، تاکہ جب ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ یاد آئے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کے بارے میں بات کی جائے، ویسے بھی اور اپنے دل ہی دل میں بھی اللہ کو یاد کیا جائے۔ جب کبھی وقت ملے یا کبھی چلتے پھرتے انسان کو خیال آ جاتا ہے کہ جب میں مروں گی تو مرنے کے بعد کیا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں گی تو میری نیکیاں زیادہ ہوں گی یا میرے گناہ زیادہ ہوں گے، کیا میں کامیاب لوگوں میں ہوں گی یا ناکام لوگوں میں؟ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ تو جب یہ سب چیزیں ہوں تو تب جا کے ہمارے دلوں کو کیا آئے گا؟ سکون آئے گا۔ صرف تسبیحات پڑھنے سے نہیں، بلکہ تسبیحات بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، قرآن بھی سمجھ کے پڑھنا ہے، اللہ کے بارے میں باتیں بھی کرنی ہیں، ویسے بھی اللہ کو یاد کرنا ہے اور اللہ کا تذکرہ بھی کرنا ہے۔ ایک اور چیز کہ جب بھی ہم اپنی زندگی میں اعمال کریں تو گناہ کرتے وقت بھی ہمیں یہ خیال آنا چاہیے کہ اللہ ہمیں یاد آیا کہ نہیں آیا، وہ بھی اللہ کی یاد ہے
اور اللہ کی یاد کے عوض ہم گناہ سے رک جائیں تاکہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ یہ سب چیزیں جب مل کر ہماری زندگی میں ہوں گی تب ہی ہماری زندگی میں کیا ہوگا؟ سکون آئے گا۔